اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صلاح کی معنی جو قرآن میں آیا ہے اس کی معنی صرف نماز ہے یا نماز کے علاوہ کوئی اور معنی بھی ہے اس کا، یعنی نظام۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِظْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ 17/110۔ اس کا عمومی ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اور اپنی صلاح کو، ہم صلاح کا فی الحال ترجمہ یہاں نماز نہیں کر رہے یا نظام بھی نہیں کر رہے، جیسے عربی میں ہے ویسے یہاں پر صلاح کوٹ کر رہے ہیں، اور اپنی صلاح کو نہ تو بلند آواز سے ادا کر اور نہ خاموشی سے، ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ہمارے اس پر جو اشکال ہے، سوالات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جو فجر کی نماز ہوتی ہے امام صاحب اس میں نماز کا کچھ حصہ بلند آواز سے پڑھتا ہے اور کچھ حصہ اس کا خاموشی سے پڑھتا ہے، لیکن قرآن کی آیت کہہ رہا ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کر۔ تو نماز جس آواز سے پڑھی جاتی ہے اس میں درمیانی راستہ تو اختیار نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دیگر نمازیں اور مقتدیوں کی نمازیں اور پھر اکیلے نمازیں اس آیت کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ کیا ہماری نمازیں اس آیت کے مطابق ہے۔ قرآن کی اگلی آیت ہے من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من ظہیر ومن بعد صلاة العشاء 24/58۔ اس کا ترجمہ ہے کہ صلاۃ الفجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتار دیتے ہو اور صلاۃ العشاء کے بعد۔ اس آیت سے واضح ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں صلاح کے اجتماع کے لیے کم از کم یہ دو اوقات متعین تھے، تبھی ہی تو قرآن کریم نے ان کا ذکر نام لے کر کیا ہے۔ اگلی آیت ہے قرآن کی نمبر 3 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرْفَ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ 11/114۔ دن کے دونوں اطراف اور رات کے حصوں میں اقامت الصلاۃ کرو۔ اس پر ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آج کی نماز دن کے دو سروں میں صرف پڑھی جاتی ہے؟ اس کا سمپل سا جواب ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ قرآن کی اگلی آیت نمبر 4 ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس لغسق اللیل وقرآن الفجر 17/78۔ تم دلوک الشمس سے رات کی تاریکی تک اقامت الصلاۃ کرو۔ یہاں اس آیت میں جو دلوک کا لفظ آیا ہے، اس لفظ میں صبح سے شام تک کا سارا وقت آ جاتا ہے۔ تو کیا نماز صبح سے شام تک مسلسل جاری ہوتی ہے یا صرف مخصوص وقتوں میں پڑھی جاتی ہے؟ نمبر 5 آیت ہے ہمارے پاس فَحَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ 19/59۔ انبیاء کرام کے بعد ایسے نخلف پیدا ہو گئے کہ انہوں نے صلاح کو ضائع کر دیا اور اپنے جذبات و خیالات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ گویا انسان کا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا صلاح کو ضائع کر دینا ہے، اور قوانین خداوندی کے پیچھے چلنا صلاح کا قائم رکھنا ہے۔ تب ہی اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنایا 25/43۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس 6 نمبر کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، وہ قوم کا جواب قرآن کوٹ کر رہے کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل من فی اموالنا ما نشاء 11/87۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کیا تیری صلاح تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا اختیار کیے چلے آ رہے ہیں، یا ہم اپنے مال اور دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں؟ یعنی ان کی سمجھ میں، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیسی صلاح ہے جو معاشیات تک کو بھی اپنے دائرے کے اندر لے لیتی ہے۔ لیکن آج کی نماز میں معاش کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، البتہ اگر نظام قائم کیا جائے تو اس میں معاش کے بارے میں قرآن سے احکام متعین ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو صلاح کا لفظ آیا ہے،
اس میں اہل حدیث کے جو علماء ہیں، جو سعودی عرب کی طرف سے ایک قرآن شائع ہوا ہے، قرآن بمائے اردو ترجمہ، اس میں بھی انہوں نے یہاں صلاح کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ نماز نہیں کیا ہے، بلکہ صلاح کو عربی میں تو صلاح ہے ہی، اردو میں بھی انہوں نے صلاح ہی لکھا ہے، لیکن نیچے جو اس کی چھوٹی سی تفسیر ہوتی ہے اس میں انہوں نے بریکٹ میں دین اور نظام کا لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہم سے چھپا رہے ہیں وہ یعنی بہت ہی یعنی جو وہ صلاح کا جو اصلی معنی ہے، یعنی اسلامی نظام قائم کرنا، وہ ہم سے چھپا رہا ہے، لیکن جو ترجمان ہے وہ ترجمے میں پھر وہاں پر نماز بھی نہیں لکھ رہا اور نظام بھی نہیں لکھ رہا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہو نہ جائے اشکارا کہیں شرع پیغمبر، یہ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں اللہ نے اسلامی نظام کرنے کا فرض حکم بھی دیا ہے۔ ان لوگوں کو بس وہ شیطان کہہ لینا کہ مست رکھو ان کو خوب ذکر فکر میں، یعنی حکومت کی طرف ان کا دھیان نہ چلا جائے، بس اس کو مسجدوں میں نمازوں پہ اور ذکر فکر میں لگائے رکھو، تاکہ یہ جو کفر کے ایوان ہے وہ آرام سے حکومت کرے اور مسلمان مسجد میں اللہ اللہ کرے۔ اس سے اگلی آیت ہے ہمارے پاس قرآن کریم میں جو صلی کے مقابلے میں ایک لفظ آیا ہے، تولی کا لفظ آیا ہے 75/30 اور 31۔ تولی کی معنی ہے صحیح رستہ سے روگردانی کرنا، گریز کی راہ نکالنا، پھر جانا موڑ لینا۔ اس لیے صلی کی معنی ہوئے قوانین خداوندی کے مطابق صحیح رستے پر چلتے جانا۔ صلی لفظ تولی کا متضاد ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ہمارے پاس نمبر 8، الذین انما قن فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 41/22۔ ترجمہ ہے جب مسلمانوں کو زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کریں گے۔ زمین میں مسلمانوں کے غلبے کے بغیر صلاح قائم نہیں ہو سکتی۔ صلاح قائم کرنے کے لیے زمین میں غلبہ ضروری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز لوگ غیر مسلم ملکوں میں بھی پڑھتے ہیں جہاں ان کے پاس کوئی حکومتی غلبہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں صلاح سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ اسلامی نظام قائم کرنا ہے، کیونکہ نظام قائم کرنے کے لیے آپ کو زمین میں حکومت یا پھر غلبہ طاقت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ نماز تو آپ غیر مسلم کے ملکوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی طاقت غلبے کے۔